اس کے بعد پھر میں نے یہ ٹریننگ، کیونکہ اسٹیم سیل پہ سارا اس وقت 2010 میں مجھے جو میرے انڈین کے بیچ کے لوگ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. میرے لیے تو یہ لفظ ہی نیا تھا اس وقت، کیونکہ ہم اتنا اس وقت یہ سوشل میڈیا اور اس میں نہیں پتا تھا، لیکن اس وقت بھی لوگ کام کر رہے تھے اور بڑا کم کام تھا. اس کے بعد جب میں نے یہ سارا کام کیا تو میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ میرا پیشن ہو گیا کہ میں دن رات بیٹھتی تھی، کہیں پہ آن لائن کوئی کلاسز ہو رہی ہیں، کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنا. باقی میں اپنا IVF کا کام کرتی رہی اور میں نے 2015 میں نے یہ باقاعدہ ٹریننگ اس کی لی اسٹیم سیل کی. ٹھیک ہے، 5 سال اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ نے، اور 2015 میں ہم نے پروفیسر ڈاکٹر زیوس، وہ بھی امریکہ سے پاکستان آئے. ہم نے لاہور میں 8 لوگوں کے اوپر، کیونکہ ہم نے شوٹ ڈال کے لوگوں کو کہ نئی چیز کے لیے کنونس کرنا ان کا سب سے مشکل کام. ایون ان کے کرائے بھی خود دیے، ان کو کھلایا پلایا بھی، ان کو کہا بھائی ایک دیکھیں ایک ڈاکٹر آ رہا ہے پلیز کروائیں. اس میں ہمارے پاس ایک ہمارا اپنا گارڈ تھا، اس کو وہ ایزوسپرمیا تھا، ٹکا خان نام تھا. ہم لوگوں نے ٹکا خان کا بھی اسٹیم سیل کیا. ٹھیک ہے، ٹکا خان کا اسٹیم سیل کتنے بچے میں بتاتی ہوں آپ کو. ٹکا خان کا جب اسٹیم سیل ڈاکٹر زیووز، جب ہم نے 7-8 لوگوں کا کر لیا تو ڈاکٹر زیووز چلے گئے تو میں ان کے ہوتے ہوئے بھی میں خود ہی کرتی تھی. اس کے بعد یہ میری لک تھی یا جو بھی تھا. اس کے بعد اس کا وہ بندہ ان دنوں میں نہیں آ سکا، لیکن اسے میں نے کنونس کر کے، وہ میرا گارڈ تھا کہ چلو یار یہ اس کا بھی اسٹیم سیل ہم کرتے ہیں. اسی بیچ میں 1-2 دن کے بعد ہم نے ٹکا خان کا اسٹیم سیل کیا. پیشنٹس کو ہم پھر فون کرتے رہے ہر ایک کو کہ جی آپ کا کیا بنا، یا فیڈ بیک. اچھا لوگوں نے کہا جی کھ بھی نہیں ہویا ہمارا، تو کسی نے کہا جی کوئی نہیں پیا جی، 0 آئے ہیں کچھ نہیں. اچھا میں بھی اس میں پریشان ہو گئی. اچھا ٹکا خان نے ہماری جاب ان دنوں چھوڑ دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کا کہیں اور کسی گاؤں میں چلا گیا. ہمارا ان دنوں نمبر موبائل تو اتنے زیادہ ہر بندے کے پاس نہیں تھے، میں بھی اس میں بھول گئی. اس کے بعد 2018 میں یا 19 میں 2019 میں ٹکا خان اپنا چھوٹا سا بچہ لے کر میرے پاس ایک اور پیشنٹ لے کر آئے کہ ڈاکٹر صاحب وہ جو آپ نے میرا کیا تھا نا، تو میرے تو سپرم آنے شروع ہو گئے تھے، تو میرا یہ بچہ پیدا ہوا ہے. اس کا بچہ میرا خیال ہے 2017 میں اس کا بچہ پیدا ہوا تھا. میں نے سب سے پہلے 2 ایئرز آفٹر 2 ایئرز، ٹھیک ہے، وہ اس کی خود سے اسپرمیٹوجینیسس ہوئی، خود سے اس کے سپرم آئے. ہی واز کنفرمڈ کیس آف ایزوسپرمیا. ابھی بھی اس کو اگر ہم نے دوبارہ بلا کے بھی اس کے سپرم کے ٹیسٹ کیے ہیں تو اس کا 1-2 سپرم صرف ہے، لیکن ابھی بھی ہے. لیکن اس نے نیچرلی کنسیو کیا، اور وہ میں نے رپورٹ کیا، ڈاکٹر زیووز کو بتایا. ہم نے سما میں بلال صاحب کے ساتھ ہم لوگوں نے شو کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ڈرتی تھی پہلے تو 1 سال تو ہم نے ڈر کے، کیونکہ میرے جو کلیگ تھے انہوں نے کہا کہ تم نے اگر یہ کہا نا تو تمہیں مولوی مار دیں گے کہ جی یہ کوئی ناجائز کام ہے، کیسے بچہ ہو گیا. اچھا نیچرل اس کا بچہ ہوتا ہے. پھر میں نے بلال صاحب سے بلال صاحب سے بات کی. بلال صاحب نے مجھے اپنے شو میں سما میں بلایا، کتب آن لائن پہ. ہم لوگوں نے اس کپل کو بلایا، انہوں نے آ کے بتایا. ساتھ کچھ جو آپ کے کیا ہوتے ہیں مفتی، ان کو بلایا. انہوں نے کہا کہ جی اگر اپنے ہی باڈی کے اندر اپنے ہی ٹیشو کے ساتھ آپ کچھ بھی کرتے ہیں، یہ اسلام کی روح سے بالکل ٹھیک اور کریکٹ طریقہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس وقت میں نے اس کو اناؤنس کیا. اب اگلا سوال میرے کولیگز کا یہ آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ پھر آپ نے اس کو، آپ کلیم کر رہی ہیں، آپ نے انٹرنیشنل جرنل میں کیوں نہیں ڈالا؟ انٹرنیشنل جرنل میں جب میں ڈالنے لگی تو ڈاکٹر زیووز نے کہا جی جب آپ کے 10 سکسیسفل ہو جائیں گے تو ہم اس کو لکھیں گے، پیپر پبلش کریں گے. یہ لوکل میں آپ نے پیپر پبلش نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ، یہ ہمارا رول ہوتا ہے کہ جو چیز اگر لوکل جرنل میں آ جائے اس کو انٹرنیشنلی آپ نہیں پبلش کر سکتے. دیٹ واز دا ریزن کہ میں نے اس کو نہیں کیا. سنیں نا، پھر اس کے بعد ہم نے اوپن پبلسٹی شروع کی 2020 میں، کیونکہ ہمارے اندر طاقت آ گئی. علماء کرام کا پیچھے بیک آ گئی ٹکا خان کی وجہ سے. ٹکا خان کا رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ جس کا بچہ ورلڈ کا پہلا اسٹیم سیل بیبی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو پولیٹیکلی بہت زیادہ ڈاکٹرز کی،
چیزوں کی بڑی آپ کا پش تھا کہ آپ اس کو نہیں کر سکتے. ڈاکٹر زیووز نے کہا کہ آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ کے جب 10 پیشنٹ پورے ہوں گے نا دین وی ول پبلش پیپر اینڈ یو ول بی ایٹ دا فرنٹ لائن. میں نے اس کے بعد جب اپنے پیشنٹ پورے کر لیے 10 پیشنٹس 2023 میں, تو میں نے 2023 میں ڈاکٹر زیووز کو کہا کہ ناؤ دس از دا ٹائم کہ ہم پیپر پبلش کریں. ٹھیک ہے, جس کے اوپر انہوں نے 2022 میں مجھ سے کانٹریکٹ رینیو کیا 5 سال کا. وہ میں آپ کو دے سکتی ہوں. دیکھیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سچ, ای میل کو آپ سائنٹیفک سمجھتے ہیں, بالکل ای میل غلط تو نہیں ہو سکتی نا. ای میل ایک لیگل پیپر ہے, ڈاکومنٹ ہے. ای میل پہ کے اوپر ان کا 5 سال کا 2022 سے ایگریمنٹ ہے کہ ہم اگلے 5 سال اکٹھے کام کریں گے. اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ نہیں, آپ 2023 میں جولائی میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ان شرائط پہ کام کریں گے, ایک تو یہ کہ ریسرچ ول بی پبلش ود مائی نیم. اچھا ٹھیک ہے, اینڈ یو ول ڈو دس, اور آپ کا اتنے %, وہ میں آپ کو سارا اگر آپ کہیں گے تو یہ امانت ہوتی ہے. سچ ہمیشہ امانت, ایسی شرائط آپ کے سامنے رکھی کہ میں اس کو کنٹینیو میں نہیں کر سکتی تھی کنٹینیو. سو آپ نے کہا کہ میں نہیں, میں نے کہا سر میرا 5 سال کا آپ کے ساتھ ہو چکا ہے, اب میں مزید ایگریمنٹ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی. جب میں نے نہیں کیا, امریکہ میں ریپروڈکٹیو کے اوپر, ریپروڈکٹیو ریجوینیشن آف سٹیم سیل کے اوپر کام نہیں کرنے دے رہے. یہ ان کی اپنی مونوپلی ہے, اور وہ اپنی مونوپلی کیوں ہے, اس کی وجہ ہے بیکاز اووم ڈونیشن, سپرم ڈونیشن وہاں پر بہت بڑا مافیا ہے. اگر وہاں پہ ریپروڈکٹیو سٹیم سیل پہ کام ہوگا, لوگوں کے بایولوجیکل بچے پیدا ہو جائیں گے, تو آپ کا یہ سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. ہم پاکستانی بینگ اے مسلم we cannot do this. تو ہمارے پاس تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ. اس کے بعد انہوں نے ایک کمپین بنائی, پھر کمپین کے اوپر یہاں پہ ڈاکٹرز کو لکھا گیا کہ جی یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ہے ہی نہیں یہ. اور ہمارے ڈاکٹرز جو میں نے آپ کو اسٹڈیز بھیجی ہیں, اگر یہی اسٹڈیز پڑھ لیں, یہ میں تو نہیں کر رہی, یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ لوگ کر رہے ہیں. اویلیبل ہے. آپ ابھی چیٹ جی پی ٹی پہ لکھیں, آپ ادھر لکھیں, آپ کو ساری چیزیں ملیں گی. ٹھیک ہے, ایون میں نے آپ کو ایک ڈاکٹر کا جو کہ نیو یارک میں بیٹھا ہے ابھی, وہ کلیم کر رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا کہ میں, آپ آئی وی ایف نہ کروائیں, سٹیم سیل کرائیں, اور آپ نیچرل بچہ آپ نیچرل وے سے لیں. آپ نے دیکھا ان کا, میں نے آپ کو ان کا لنک بھی دیا.